دنیا کی ہر خوشی، ہر غم، ہر دوڑ، ہر منصوبہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ وہ لمحہ آئے گا جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، زبان خاموش ہو جائے گی اور جسم ساکت پڑا ہوگا، لیکن اس لمحے میں ایک عظیم فرشتہ ہمارے سامنے ہوگا، حضرت عزرائیل علیہ السلام، ملک الموت۔ آج ہم جانیں گے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کس طرح روح قبض کرتے ہیں، اور یہ لمحہ مومن اور کافر کے لیے کیسا مختلف ہوتا ہے۔ حضرت عزرائیل وہ عظیم فرشتہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو تمہیں موت کا وہ فرشتہ وفات دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کوئی اتفاق نہیں، کوئی حادثہ نہیں، بلکہ ایک مقررہ لمحہ ہے، اور حضرت عزرائیل اللہ کے حکم سے عین اسی وقت آتے ہیں۔ موت کا لمحہ ہر کسی کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا تجربہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایمان والے کے لیے رحمت اور سکون کا لمحہ، کفر اور گناہوں میں ڈوبے انسان کے لیے سختی اور تکلیف کا لمحہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک مومن کا وقت موت آتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کا ایک قافلہ اترتا ہے۔ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں جنت کے ریشمی کفن اور مشک و عنبر کی خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت عزرائیل نہایت نرمی سے قریب آ کر کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی طرف آ جا جو تجھ سے راضی ہے۔ پھر مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کے پیالے سے ایک قطرہ آرام سے بہہ جائے، نہ کوئی کھچاؤ نہ تکلیف، بلکہ ایک عجیب سی راحت، جیسے کوئی قید سے آزاد ہو رہا ہو۔ دوسری طرف رسول اللہ نے فرمایا، جب کافر یا سخت گناہ گار کا وقت آتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سخت اور کھردرے کپڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عزرائیل کی آواز گرجدار ہوتی ہے اور کہتا ہے، اے ناپاک روح، اللہ کے غضب اور عذاب کی طرف نکل آ۔ پھر اس کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹوں سے بھری ہوئی سوئی گیلی اون میں سے کھینچی جائے۔ ہر رگ، ہر جوڑ، ہر ہڈی میں شدید تکلیف۔ یہ منظر نہایت ہولناک ہوتا ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے، دنیا میں ہر لمحہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں تو حضرت عزرائیل سب کے پاس ایک ساتھ کیسے پہنچتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو ایک ایسی قوت عطا کی ہے کہ وہ ایک لمحے میں دنیا کے ہر کونے میں پہنچ سکتے ہیں۔ ان کے لیے فاصلہ اور وقت کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہی ہر روح کو قبض کرتے ہیں۔ روح قبض ہونے کے بعد فرشتے اسے لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ مومن کی روح کے لیے ہر آسمان کے فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسے واپس زمین پر لایا جاتا ہے تاکہ قبر میں سوال و جواب ہو سکے۔ کافر کی روح کو پہلے آسمان پر ہی روک دیا جاتا ہے، کوئی فرشتہ اس کا استقبال نہیں کرتا، اور اللہ کے حکم سے اسے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، حضرت عزرائیل خود سے سختی یا نرمی نہیں کرتے، بلکہ یہ سب انسان کے اعمال پر منحصر ہے۔ اگر ہم نیک عمل کریں تو وہ ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ہے، اگر ہم گناہوں میں ڈوبے رہیں تو وہ اللہ کے حکم سے سختی کریں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب یہ لمحہ دیکھیں گے، چاہے ہم کہیں بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم جہاں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی۔ تو کیا ہم نے تیاری کر رکھی ہے؟ تیاری کا مطلب ہے نماز قائم کرنا، حرام سے بچنا، اللہ کی یاد میں رہنا اور موت کو یاد کرتے رہنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو موت کے وقت دیکھا، اس کی آنکھیں ڈر سے پھٹی ہوئی تھی، زبان پر کلمہ نہ آ رہا تھا۔ دوسری طرف ایک نیک شخص کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا اور زبان پر لا الہ الا اللہ جاری تھی۔
یہ سب اس لیے کہ ایک نے دنیا کو مقصد بنایا اور دوسرے نے آخرت کو۔ تو پیارے بھائیوں، آؤ آج دعا کریں، اے اللہ جب حضرت اسرائیل ہمارے پاس آئے تو وہ ہمارے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے، ہماری روح آسانی سے نکلے اور ہم جنت کی خوشبو پائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔